اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا ابی الزہراء محمد المصطفیٰ وعلى اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما امامنا المنتظر والحجت الثانی عشر روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید و فرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلوات پڑھنے بآواز بلند اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پروردگار عالم نے اپنے کلام میں، اپنے بیان میں، اپنے فرقان میں، اپنے قرآن میں عصمت و طہارت کمالات اور تمام اچھائیوں کا مرکز محمد و آل محمد کو قرار دیا، اور اس کے علاوہ بھی اگر کوئی اچھائی، عظمت، بلندی ہے تو ان کے ذریعے سے، یا یہ بلند یا ان کو ماننے والے بلند، ان ماننے والوں سے پھر اوپر ان کی پاک اولاد جو عصمت و طہارت کے عظیم اور پاک شجر کی حسین اور پاکیزہ کلیاں اور ثمر اور پھل ہیں۔ ایک ہوتا ہے امام جو 12 ہیں، معصوم امام صرف 12 اور کوئی امام نہیں۔ پھر ائمہ کی شرائط، امامت کے شرائط، ان ائمہ کے علاوہ اوصاف دوسری ان کی اولادوں میں بھی ان کی کمال تربیت سے نظر آئے۔ 14 معصومن الخطا، اس کے بعد کچھ ہستیاں ان کی اولاد سے عصمت صغریٰ رکھتی ہیں جنہیں محفوظ الخطا بھی کہا گیا، جن میں سے جناب علی اکبر علیہ السلام، شبیہ پیغمبر، شہید کربلا، مصطفیٰ کی سیرت کردار، آقا کی شبیہ، نام علی، معروف علی اکبر، جناب سجاد بھی علی، جناب علی اکبر بھی علی، جناب علی اصغر بھی علی، کیونکہ احسانات کے باوجود مسلمانوں نے مولا علی پہ ظلم کیا۔ بابا کی مظلومیت اور بابا کی عظمت کو دیکھتے ہوئے امام حسین کو جتنے بیٹے عطا ہوئے ان کا نام مولا نے بابا کے نام پر علی رکھا۔ جناب علی اکبر علیہ السلام کی معروف روایات کے تحت 18 سال ہوئے۔ مولا حسین پریشان رہتے تھے کیونکہ نانا پاک سے بڑی محبت تھی، بہت پیار تھا۔ نانا کی جدائی کے بعد پریشان رہتے تھے۔ حسین کے لیے مصطفیٰ سے جدا ہونا بڑا مشکل مرحلہ تھا۔ اللہ نے علی اکبر علیہ السلام کی شکل میں سرکار مصطفیٰ کی شبیہ مولا حسین کو عطا کی۔ جناب علی اکبر امام حسین کو بڑے پیارے تھے۔ مدینۃ المعاجز اور دوسری کتب میں موجود ہے کہ مولا سوال نہیں رکھتے تھے۔ بچپن سے لڑکپن اور پھر جوانی کی ابتدائی مراحل میں داخل ہونے کے بعد شہادت کے عظیم منصب پر فائز ہوئے، جو قوی ارادہ، زہد و تقوی، شرافت، کردار میں بلند، اتنے بلند کہ صورت، سیرت، اخلاق، کردار، بیان میں محمد مصطفیٰ کی شبیہ نظر آتے۔ محفوظ الخطا، تاریخ میں اگرچہ واقعات زیادہ نہیں لیکن جو کچھ ہم نے دیکھا وہ عرض کرنا چاہتے ہیں۔ بابا سلطان کربلا، کائنات کا سلطان، ماں ثقیف قبیلے کی مخدرات اور نیک اور بزرگ اور مستورات میں سے بی بی ام لیلہ سلام اللہ علیہ۔ میں نے عرض کیا آقا علی اکبر علیہ السلام کی مقدس عمر 18 سال، پھر بی بی زینب کے پاس بھی رہتے، بی بی بھی بیٹا پیار کرتی، حسین کی آنکھوں کی ٹھنڈک
بی بی زینب کی آنکھوں کی ٹھنڈک، بی بی ام لیلہ کے دل کا میوہ، اتنے خوبصورت اور حسین سے کہ جب گزرتے تو لوگ دکانوں پر کھڑے ہو کر جناب عباس اور جناب علی اکبر کی زیارت کرتے، اتنا خوبصورت تھے، اتنا چہرے پر جمال اور حسن بکھرا ہوا تھا، صبر اور استقامت بہت تھا۔ آقا علی اکبر میں ہاشمی جلال بھی تھا، ہاشمی جمال بھی تھا، ایک طرف حسن کی بلندی، دوسرا کربلا، اب بعد میں ہم بیان کریں گے جیسا کربلا کے واقعات ہیں، شجاعت اور تلوار اور نیزہ بازی اور ان تمام چیزوں میں بھی بہت ماہر تھے، جو کہ ان کے خون کا اثر تھا دونوں اطراف سے، ننیال کی طرف سے بھی، ددیال کی طرف سے۔ حتیٰ کہ میں آپ کو بات بتاؤں، آپ حیران ہوں گے کہ وزیر شام جس نے اہل بیت کو نہیں مانا، حکومت کے تخت پر بیٹھ کے میں نے خود کتابوں میں پڑھا، مولا علی کو تسلیم اتنی کیا، امام حسین کو، اور یہی کفر تھا۔ جب اس سے پوچھا گیا شام کے حاکم کو، تیری نظر میں تو ہے خلافت کے قابل، تو ہے ممبر کے قابل، اس نے کہا اگر میری نظر میں دیکھو تو مجھ ہاشمیوں کو نہ ماننے والا، شام کے تخت پر علی سے جنگ کرنے والا، جناب علی اکبر کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ علی کو نہ ماننے والے نے علی کے پوتے علی کے سامنے ہتھیار ڈال دی، کہا میرے نزدیک، حاکم شام میں میرے نزدیک خلافت کا سب سے زیادہ حقدار علی اکبر ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، ہم تو عاشق ہیں، ہم تو ماننے والے ہیں، عقیدت والے ہیں، محبین شیعہ بنی ہاشم تعریف کریں اور بات ہے، لیکن شام کا حاکم جو ایک لفظ بھی برداشت کرنے والا نہ ہو تعریف کا، وہ تعریف کرے، وہ یہ عجیب و غریب اور غیر معمولی مقام ہے میرے مولا علی اکبر کی۔ کیا علی اکبر وہ ہے حاکم شام کے جس میں شجاعت، کمالات، سخاوت، ہر شے مکمل ہے۔ ایک طرف ہاشمیوں کی شجاعت نظر آتی ہے، ثقیف قبیلے کی ایثار اور حسن نظر آتا ہے اور سخاوت ہے، ایک ہی وقت میں علی اکبر میں تقویٰ بھی ہے، یہ حاکم شام کا تقویٰ، شرافت، ایثار، قربانی، شجاعت، جتنے بھی کیلکولیٹ کرتے جو کمالات، شام والا کہتا ہے مجھے ہاشمیوں میں علی اکبر میں بطور اتم اور مکمل نظر آتے ہیں۔ تو دشمن ہو کے تسلیم کرتا ہے کہ سرزمین عرب میں اکبر کی شجاعت کی مثال نہیں، اکبر کی ایثار اور سخاوت کی مثال نہیں، اس کے حسن و جمال کی مثال نہیں، اس کے اخلاق اور کردار کی مثال نہیں۔ تو یہ مجبور ہوا نا، مجبور ہوا، اور یہی کمالات ہے۔ اپنے مان لیں، ہاشمی مان لیں اور بات ہے، جو دشمنوں سے بھی اپنے مکمل کمالات کو منوا کر دشمنوں کی نظر میں بھی جو خلافت کا مرکز و خلافت کے قابل نظر آئے وہ علی اکبر ہیں۔ اگرچہ ہمارا مقصد امام یا کسی منصب کے ثبوت کے لیے نہیں، ہم یہ بتلا رہے ہیں کہ شرائط اور کمالات اتنے زیادہ تھے جناب علی اکبر علیہ السلام میں۔ میرے آقا مولا حسین علیہ السلام کو اتنا پیار تھا، پتہ بھی تھا نا کہ میرے بیٹے میں کیا ہے، اور علی اکبر علیہ السلام وہ ہیں کہ جو ضمنی یا روایت والے علوم نہیں رکھتے تھے، قطعی علوم کے مالک تھے، جنہوں نے امامت سے ڈائریکٹ علم لیا، جنہوں نے ڈائریکٹ ائمہ سے علم لیا جناب علی اکبر علیہ السلام۔ اور حق کی وہ بلندی تھی میرے آقا میں کہ کربلا کے راستے میں مولا حسین نے پوچھا، مشکلات کربلا کا تذکرہ ہوا تو پوچھا، تو کہا بابا ہم کربلا میں شہید ہو جائیں، کٹ جائیں، ہمارا جو بھی ہو جائے پرواہ نہیں، ہم حق پہ ہیں۔
علی کا بیٹے کو علی کے پوتے کو حقانیت کا یقین تھا، حقانیت کی بلند ترین پتہ تھا، اتنا یقین تھا ایک لحظے کے لیے بھی شک اور تردید کی جرأت ہی نہیں علی اکبر کے قریب آ جائے۔ راستے میں کہا کہ بابا ہم کربلا جا رہے ہیں، ہمیں خوف نہیں، شہادت ہو جائے جو کچھ ہو جائے۔ یہ اسی علی کا اثر ہے جس نے کہا مجھے علی کے لیے کوئی پرواہ نہیں کہ موت مجھ پہ آ پڑے، میں موت پہ جا پڑوں۔ اسی علی کی سیرت کا عکس اور مصطفیٰ کی تصویر نے کہا کربلا کے میدان میں ہم شہید ہو جائے پرواہ نہیں ہے، کیونکہ حق ان کے ساتھ ہے، یہ حق کے ساتھ ہیں، ان کو ماننا حق ہے، ان سے دوری باطل ہونا۔ جیسے روایات میں ہے سخت ترین پیاس اور شدید تکلیفوں کے باوجود علی اکبر علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں سینکڑوں ملعونوں کو قتل کیا۔ دیکھیں نا، پیاسے بھی ہر درجہ ہیں، ہونٹ بھی خشک ہیں، 3 دن کے پیاسے ہیں، اس کے باوجود شجاعت علویہ کا مرکز سیرت میں مصطفیٰ کی تصویر نے کربلا کے میدان میں کئی 100 شامیوں کو پیاس کی حالت میں فنار کیا، گویا کربلا کا ذرہ، اور دشمن بھی اعتراف کر رہے تھے کہ علی اکبر دیکھنے میں علی اکبر ہے، اور آج دادا علی کی شجاعت کا مظہر اور حسین کے کمالات کا مظہر نظر آ رہا ہے۔ جناب علی اکبر علیہ السلام کو جب امام حسین نے بھیجا، چونکہ مصائب کے ایام نہیں ہیں، تو مولا نے اس وقت یہ جملہ کہا کہ باراللہ گواہ رہنے اس قوم میں اس شہزادے کو بھیج رہا ہوں جو صورت میں، سیرت میں، اخلاق میں، کردار میں تیرے نبی کی شبیہ ہے۔ مولا حسین نے ایک اور بہت بڑا جملہ کہا، باراللہ مجھے جب بھی نانا کی زیارت کا شوق ہوتا میں اکبر کو دیکھ لیتا، گویا میرے مولا حسین کو جب نانا کی زیارت کی پیاس ہوتی تو علی اکبر کے ذریعے سے اس پیاس کو بجھاتے۔ اسی حسین نے کربلا میں دیکھا کہ علی اکبر پیاسے ہیں، تو بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ جس بیٹے کے لیے ایک ایسا وقت ہو کہ انار طلب کرے، حسین کہ بابا انار کی ضرورت ہے مدینۃ المال، حسین جنت سے انار لے کر پیش کر دے، گویا جنت کے خدام اور جنت کے افراد علی اکبر کے لیے نوکروں کی صورت میں ہوں۔ امتحان کا وقت آیا تو حسین نے پیاسا دیکھ کے برداشت کیا۔ علی اکبر نے نہیں کہا، انبیاء کی سیرت میں ہے کہ ہم صابرین میں سے، اکبر نے صابرین میں سے نہیں، شکر، مصیبت پہ صبر کیا جاتا ہے، نعمت پہ شکر کیا جاتا ہے۔ علی اکبر کے کمال کی آقا کی بلندی کو دیکھیں کہ جناب علی اکبر علیہ السلام نے کربلا میں مصیبت کو مصیبت نہیں سمجھا، حق پر اتنا یقین تھا کہ شہادت اور مصیبتوں کو، شہادت اور مصائب کو دیکھ کر یہی جملہ کہا، ہم شاکر ہیں۔ گویا راہ خدا میں حق پر قربان ہونا اکبر کے لیے مصیبت نہیں، عظیم نعمت عظمیٰ ہے جو دین کے لیے ان کے اخلاص، بلندی اور عروج اور عظمت کی علامت ہے۔ مالک ذوالجلال جناب علی اکبر کا صدقہ ہماری تمام مشکلات کو حل فرما، اس کرونا کی مرض میں جناب علی اکبر کا صدقہ فرما۔ یا اللہ یا محمد یا علی یا فاطمہ یا مہدی ادرکنی ولا تہلکنی، النذیر کا حیث متجت رکابی وضیف کا حیث کنت من البلاد یا سالی یا ابا سالی ارشدونا الی الطریق رحمکم اللہ آتنا مدینۃ الارضحال وجم کران بحق علی الاکبر بحق جاب زینب بحق فاطمہ الزہرا الہی و سیدی و مولا یا بالاحوالنا الی احسن الحال بحق علی الاکبر یا رب الحسین بحق الحسین عشق صدر الحسین بظہور الحجہ یا رب الحجت بحق الحجت عشق صدر الحجت بظہور الحجت اللہم قل ولیک الحجت ابن الحسن صلوات علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة أوليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معنا حتى تسكن أرضك طوعا وتمتع فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وسعهم